تو ابھی ریاست اسرائیل اس طرح قائم ہو گئی ہے، اتنے فلسطینیوں کو بے دخل کیا گیا طاقت کے زور پہ، ٹھیک ہے بالکل. اچھا اب جو ریاست قائم ہوئی اس کے اندر مسلمان یا فلسطینی موجود تھے یا نہیں تھے؟ کون سی اسرائیلی ریاست؟ جی جی ہاں، اسرائیلی ریاست میں بھی چند لاکھ عرب جو ہیں، یا اس زمانے میں چند ہزار ہوں گے، اب چند لاکھ ہو گئے، تو کچھ ہزار عرب جو ہیں وہ اس علاقے میں آئے، جس علاقے اب تو وہ 78% علاقہ ہے نا. نہیں، اس وقت جب ریاست بن گئی تو اس میں ان فلسطینی جو وہاں رہ رہے تھے یا رہنا چاہ رہے تھے ان کے ساتھ کیا کیا؟ 6 شہروں سے 7 لاکھ فلسطینیوں کو نکال دیا گیا. باقی جو رہنا چاہ رہے تھے یا جو رہ گئے؟ نہیں، جو کسی بھی ذریعے سے دیہاتوں میں رہ گئے اور ان کو نکال باہر نہیں کیا جا سکا، ان کی تعداد چند ہزار سے زیادہ نہیں تھی. باقیوں کو نکال دیا 7 لاکھ فلسطین. 1948 ہے، یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے. آج ہم 25 کروڑ ہیں، 1948 میں ہماری آبادی 3 کروڑ 30 لاکھ تھی مغربی پاکستان کی. جی غالباً 3 کروڑ 1951 کی مردم شماری کے مطابق، میں مطلع پاکستان کو استاد ہوں، 1951 کی مردم شماری پہلی ہوئی تھی، مغربی پاکستان کی آبادی تھی 3 کروڑ 30 لاکھ. آج مغربی پاکستان کی آبادی 25 کروڑ ہے. تو 1948 میں 7 لاکھ فلسطینیوں کو جبراً more than half of their indigenous population were wiped out from their houses with force. ان کو نکالا گیا. ٹھیک، شام کی 10% آبادی فلسطینی ہے، اردن کی 40% آبادی نہیں، اس وقت جو موجودہ اردن ہے اس کی 40% آبادی کن لوگوں پر مشتمل ہے؟ فلسطینی ریفیوجیز ہیں. غزہ میں 23 لاکھ لوگ رہتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ سمندر کے کنارے کیوں رہتے ہیں؟ یہ 23 لاکھ لوگ وہ لوگ ہیں جنہیں زبردستی ان کے گھروں سے، جو کہ حائفہ اور جافا اور بیت الحنون اور خان یونس اور وغیرہ وغیرہ، ان شہروں سے زبردستی فورسفلی نکال کر سمندر کے کنارے رکھ دیا گیا. اور پھر کہتے ہیں باقی فلسطینیوں نے خود اپنی مرضی سے ان کو زمینیں فروخت کی. کس کو فروخت کی؟ اور یہودیوں کو. یہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ مطلب پرانا زمانہ تو مشکل، جب میں پڑھ رہا تھا اور انٹرنیٹ نہیں تھا 2009-10 میں، تو لائبریری جاتے تھے. اب جب انٹرنیٹ آپ کے ہاتھ میں ہے اور بس اس طرح کرنا ہے تو اس طرح کر کے بھائی پڑھ لو. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ایسے لوگ جو اپولوجسٹ ہیں، جو زائنسٹ اپولوجزم کا شکار ہیں، کہ یہودیوں کو زمینیں بیچ رہے تھے. کون؟ فلسطینی. مجھے دیں $1000، میں سارا علی آباد خرید کر آ جاؤں گا. صحیح ہے. تو علی آباد جب میں خرید لوں اور علی آباد کے لوگوں کو وہاں سے نکال دوں، آپ آغا شرف الدین صاحب کو بھی سمیت خرید لیں گے علی آباد کو. نہیں، مطلب میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کسی بھی شخص کے پاس ڈالر ہوں. جی تو صحیح ہے نا. تو وہ میں اپنی زمین خوشی سے آپ کو بیچ دی. ہاں، آپ نے مجھے ڈالر دیے، میرے پاس پیسے نہیں تھے، غریبی تھی، میں نے کہا یار میری زمین لے لو، میرا بھائی زمین لے لو. تو اس کے بعد 20 سال کے بعد میں نے دیکھا بڑی ترقی کر لی شوزاب صاحب نے، اب میں آ کے لڑنا شروع کروں گا آپ سے. تو یہ بھی تو کوئی بات نہیں. یہ فلسطینیوں نے بڑا ظلم کیا اور اپنی سرزمین جو ہے وہ اسرائیلیوں کو بیچ دی. اور وہ اسرائیلی وہی رہتے تھے آس پاس کہیں، مطلب بیریا ٹاؤن کے لوگوں کو شمس آباد کے لوگوں نے اپنی زمینیں بیچ دی. ایسا ہی تھا؟ نہیں. اچھا، برطانیہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے یہودیوں کو کہاں آباد کرنا ہے؟ فلسطین میں. ٹھیک ہے. یورپ بھر کے یہودی ساز و سامان، پیسہ، دولت، اسلحہ سمیت کہاں پہنچ گئے؟ فلسطین میں. وہاں جو مقامی آدمی ہے اس کا اور اس سے کیا مقابلہ ہے یار؟ نہیں، اس مقامی آدمی کو ایک تو آپ نے کہا بائی فورس نکالا گیا، بائی فورس، بائی ہک، اور اس سے ہر وہ طریقہ کار استعمال کیا گیا جس طریقہ کار سے وہ بے دخل ہو سکتا تھا. اس میں شاید پیسے بھی دیے ہوں گے، چند ہزار لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے پیسے لے کر زمینیں بیچی ہوں گی. لیکن پیسے لے کر زمینیں بیچنے سے یہ کہاں ثابت ہو جاتا ہے کہ یورپ اور امریکہ کے غیر ملکی لوگ، مشرق وسطیٰ میں سب عرب ہیں، چاہے وہ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مسلمان ہیں. واحد ملک ہے اسرائیل جو یورپ ہے، یعنی ان دا مڈل ایسٹ. ٹھیک ہے. یورو کپ ہوتا ہے اس میں اسرائیل کی فوج آتی ہے. یورو سنگنگ کمپٹیشن ہوتا ہے اس میں اسرائیل کی فوج اسرائیل کی ٹیم جاتی ہے. تو یہ بہت اچھا. دیکھیں ماشاءاللہ سے ان کا جتنا مطالعہ انسان کا زیادہ ہوتا ہے تو وہ ایک ایک جزیات پہ جا کے بات کرتا ہے. اور آپ خود دیکھ رہے میرے دوست شوزاب عسکری صاحب کو، نوجوان دانشور، کہ یعنی چونکہ ہمارا جو ویڈیو کا اس کا ٹائم کم ہوتا ہے تو لیکن اس کے باوجود میں اتنی دلچسپی سے آپ یہ بات پوری ریکارڈ کیجئے، ہمیں یہ بات پوری ریکارڈ کرنی ضروری ہے. تو آپ ماشاءاللہ سے ایک ایک جز کو بتا رہے ہیں نا، اور یہ میرے لیے بہت زیادہ خوشی کی بات ہے. میں آپ سے بہت کچھ اس میں سیکھ رہا ہوں، اور جو دیکھنے والے انشاءاللہ انہوں نے بھی اس طرح سے نہیں سنا ہوگا. آپ نے پورا
پوری دنیا کا چکر لگا کے ہمیں جگہ جگہ آپ لے گئے ابھی اسی چند منٹوں میں یا چند اس میں.